ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آپ کا میزبان شکیل خان اپنے مہمان نہال ہاشمی ایڈوکیٹ اور ہمارے نئے دوست جناب شعون نبی ایڈوکیٹ کے ساتھ۔ شعون نبی ایڈوکیٹ صاحب مجلس محصورین پاکستان کے صدر ہیں، مشرقی پاکستان میں بھی ان کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں جا کر مجلس محصورین پاکستان کا، اور پاکستان میں بھی ان کے حق میں بے شمار دلائل اور بے شمار کانفرنسز کے ساتھ آتے رہے ہیں۔ میں شعون نبی صاحب سے درخواست کروں گا کہ جناب یہ مقدمہ ہے کیا؟ آخر یہ محصورین وہاں کی شہریت کیوں نہیں اختیار کر لیتے، وہیں رہیں، اپنے بچوں کو وہاں پالیں؟ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ نسل کہ جس نے ہجرت کی تھی اور جس نے 1971 کی جنگ دیکھی تھی وہ تو آلموسٹ ختم ہی ہو چکی ہوگی، یا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے تو ہوگی کچھ تھوڑی بہت تو، لیکن وہ جو بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں کیا خیال ہے اگر ان کو اسی جگہ شہریت دے دی جائے اور وہ وہیں رہیں تو اس میں کیا برائی ہے شعون نبی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکیل صاحب، مشرقی پاکستان آنے والے وہ لوگ جن میں سے اکثریت کا تعلق بہار، یو پی، اڑیسہ یا آسام سے تھا، انہوں نے پاکستان کو آپٹ کیا تھا، بنگال یا بنگلہ دیش کو نہیں، اور ان کا اسٹینڈ 1947 میں بھی یہی تھا، 1971 کی جنگ میں بھی انہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے ان تمام طاقتوں کا ساتھ دیا کہ یہ ملک نظریاتی طور پر جس مقصد کے لیے قائم ہوا ہے وہی رہ جائے۔ بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ اس میں بے شمار نہ صرف اردو بولنے والے ہی ہیں بلکہ کچھ ایسے بنگالی خاندان بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کو آپٹ کیا۔ اس کی خاطر قربانی دینے والوں میں مشہور نام تو آپ کو یاد ہوں گے، مولوی فرید احمد صاحب جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یا فضل القادر چودھری یا دیگر لوگ۔ ان لوگوں نے پاکستان ہجرت کی تھی، پاکستان ہی کے وہ شہری تھے اور پاکستانی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ان کی تعداد اب تو 2.5 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے، لیکن ستم ظریفی دیکھیے، یہ ان 3 درجن کیمپوں میں رہتے ہیں اور ان کے گھر کے سامنے وہ مکانات ہیں جس کے وہ مالک تھے، وہ فیکٹریاں ہیں، وہ دکانیں ہیں۔ یہ اس قسم پرسی کی حالت میں ہے، اور ہم نے مجلس محصورین نے بار بار یہ کہا کہ رابطہ عالم اسلامی کا ٹرسٹ ہے جس میں کروڑوں روپے جمع ہیں اسی مقصد کے لیے کہ ان کو وہاں لایا جائے اور بسایا جائے۔ اور میں سلام کرتا ہوں پنجاب کی حکومت کو اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائن کو جنہوں نے چچا وطنی میں ان کے لیے باقاعدہ مکانات بنوائے۔ یہ پاکستان کی 18-19 کروڑ آبادی میں 2.5 لاکھ کو پرسنٹیج اگر آپ نکالیں تو کیلکولیٹر بھی جواب دے دے گا۔ بیچارے وزیر اعلیٰ نے آپ کو محصورین کو جگہ دینے کی کوشش کی تو یہاں اس ملک نے اس کو زمین کے نیچے جگہ دے دی۔ جی ہاں، وہ تو وجہ ہے، لیکن اپنے مقاصد کو سامنے رکھیے۔ مجلس محصورین پاکستان بار بار یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کچھ نہ کر سکیں تو صرف ایک کام کر دیجئے کہ ان کو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ایشو کر دیجئے۔ یہاں کراچی میں اور دیگر ملک کے علاقوں میں بے شمار ہزاروں ایسے خاندان ہیں جن کو اس بنا پر نہ شناختی کارڈ دیے جاتے ہیں، نہ انہیں پاسپورٹ دیے جاتے ہیں، نہ انہیں مکمل ووٹر لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ بھائی انہوں نے تو پاکستان کو آپٹ کیا تھا، دے آر پاکستانیز بائی آل ورچو۔ اگر پاکستان کے ایک حصے میں کوئی ہتھیار ڈال کے آ گیا تو کیا نیشنلٹی سیز ہو گئی؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ وی آر ناٹ لیونگ ان دی اسٹیٹ آف یعنی اسٹیٹ لیسنس۔ ایک ملک تھا، ہے، اللہ اسے قائم و دائم رکھے۔ یہ تو 40 سال سے آپ اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں، جی ہاں، اور 40 سال سے آپ یہ اسٹیٹ لیسنس دیکھ رہے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب بھی ایڈوکیٹ ہیں، آپ نے بھی ساری زندگی انہی کسی قسم کی کیسز میں گزاری ہے۔ مطلب کیا پاکستان گورنمنٹ یا پاکستان حکومت باؤنڈ ہے کہ ان پاکستانیوں کو لے کر آئے؟ یقیناً باؤنڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان معروض وجود میں آنے سے پہلے کوئی ریاست کا نام نہیں تھا۔ دنیا میں 2 ہی ریاستیں ہیں جو نظریاتی طور پہ قائم کی گئی ہیں۔ اگر آپ سائٹیشن بھی دیکھیں، جیسے ہم وکیل کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی سائٹیشن ہے کہ نہیں، پریسیڈنٹ ہے کہ نہیں، ایک اسرائیل اور اس سے پہلے پاکستان۔ جب کوئی نظریاتی طور پہ ریاست قائم کی جاتی ہے کوئی دین اور کوئی پس منظر کے ساتھ،
تو اس میں وہ چیز نہیں دیکھی جاتی ہے کہ یہاں پہ کون سی نسل آباد ہے, کون سی زبان کے لوگ بولتے ہیں. پورے یورپ سے لوگ جمع ہوئے اور اسرائیل میں, اور اس کو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں جو جہاں رہتے ہوں. اسی طرح سے اسلامی مسلم ملک تو بہت سارے تھے, مسلم ملک تو ایک وقت تک انڈیا بھی رہا ہے, مگر ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں پہ دین کا نفاذ ہو سکے, ایک رول ماڈل. اور پورے دنیا کے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اور ان لوگوں نے آج بھی دیکھیں نا, جو مسلمان انڈیا میں رہ گئے انہوں نے آپٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے مسلم میں رہیں گے, سیکولر کنٹری میں, ٹھیک. مگر جنہوں نے آپٹ کیا وہ سیکولر کنٹری میں نہیں آئے, وہ ایک نظریاتی ملک میں آئے. جب نظریاتی ملک میں آتے ہیں وہ ان کا ایسٹ بنتا ہے, وہ اساس بنتا ہے. یہاں کوئی راجہ, کوئی مہاراجہ, کوئی حکومت نہیں تھی, ایک مکمل آزادی کے ساتھ ہم آئے, ذہنی آزادی کے ساتھ اور ہماری روح کی آزادی کے ساتھ. تو ان کا اس پہ کلیم آج بھی ہے اور 1000 سال تک بھی رہ سکتا ہے, کیونکہ وہ زمین کے لیے نہیں آئے تھے, وہ روزگار کے لیے نہیں آئے تھے, وہ بہتر مستقبل کے لیے, وہ اس قافلے میں شامل تھے جو رسول عربی کی اس رول ماڈل کو لے کے آگے چلے جو مدینہ کی ریاست میں تھا. اور ہم دنیا کو یہ پیش کر سکیں کہ جناب آج بھی وہ اتنا ہی وائبل ہے اور ہر دور کے لیے وائبل ہے. مگر بدقسمتی سے جن لوگوں نے ان کو آنے سے روکا, آپ ان کا بھی انجام دیکھیں, اور جو لوگ ان کے پشت پناہی پہ ان کا بھی انجام دیکھیں. یہ ہوتے کون ہیں ان لوگوں کو روکنے والے؟ یہ اپنے حلف سے غداری کرتے ہیں. جو لوگ اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتے, آج تبھی ان پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں. یہ تو بڑی آئیڈیلزم کی بات ہے ہاشمی صاحب, یہ آئیڈیلزم کی بات ہے. ہم اگر آپ آئیڈیلزم پہ نہیں چلانا تو دنیا میں 156 ملک ہے, وہاں جا کے آپ آباد ہو جائیں. مسلم ملک بھی افغانستان میں آباد ہو جائیں. دنیا میں کچھ افغانستان تو ہمارے یہاں آباد ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ افغانستان میں آباد ہو جائیں. کیپٹلزم کا جو آئیڈیلزم ہے وہ یو ایس اے ہے. جی جی, کیپٹلزم کا آئیڈیلزم یو ایس اے ہے, سوشلزم کا آئیڈیلزم چائنا ہے. پاکستان اسی طرح سے اسلام کا, بلکہ اب بدقسمتی سے وہ جو اعزاز ہمارے پاس تھا وہ ٹرکی میں شفٹ ہوتا جا رہا ہے. شعون نبی صاحب جناب آپ فرمائیے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا نہال ہاشمی صاحب کی اور شکیل صاحب آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, بر صغیر کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر 23 مارچ 1940 کی قرارداد پر ایک ٹھپا لگایا, اور وہ سب کے سب کسی صوبے میں ٹرانسفر نہیں ہوئے انڈیا سے. انہوں نے آپٹ کیا پاکستان کو یا کسی ایک خاص صوبے کو کیا تھا, نہیں, انہوں نے پاکستان کو آپٹ کیا تھا. اگر پاکستان کی مرکزی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کسی خاص صوبے میں وہ جا کے آباد ہو جائیں گے, انہیں اسلام آباد میں آباد کر دیں. ایک فیڈرل ٹریٹری ہے نا آپ کے پاس, 2.5 لاکھ آدمی اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لوگوں نے ایک ایک آدمی کی خاطر جنگ کی ہے. پچھلے دنوں فاکلینڈ وارز جو ہوا تھا, وہ چند 100 آدمی بھی نہیں تھے وہاں, برٹش کے سبجیکٹس, چند لوگوں کی خاطر ارجنٹینا سے برٹن نے باقاعدہ جنگ کی, فاکلینڈ وار. دیکھیے آپ زندہ قوموں کی بات کر رہے ہیں, مطلب جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. زندہ ہے, یہاں کی قیادت مردہ ہے. دیکھیے سوری بیچ میں انٹرپٹ کرتا ہوں کہ محمد نواز شریف صاحب اور امین عطاس صاحب کے باہمی مشاورت اور کوشش سے جو ٹرسٹ قائم کیا گیا, اس میں غالباً رابطہ علیہ اسماعیل, اس میں ایک یہاں پہ ڈاکٹر جاوید انور بھی ہوتے ہیں, ان کا بڑا کردار اور کاوشیں رہی ہیں. $150 ملین یا 100 ملین ریال ہے موجود ہے صاحب, جو ابھی 50 کروڑ سے زیادہ ہے. مگر چونکہ نواز شریف کے اوپر الزامات لگائے گئے اور پھر وہ ہٹ گئے, اور مکانات اور سروے ہو چکے ہیں, اور PMLN کی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ اور آئینی طور پہ پابند سمجھتی ہے کہ وہ پاکستانیوں کو پاکستان میں ان کا جائز مقام دے. تو اگر تھوڑی سی اور دیگر سیاسی جماعتیں انسانیت کے سے بالا انسانیت بن کے سوچیں, جی آپ نے مقصود مفادات سے بالا تر ہو کر جی ہاں, سوچیں. دیکھیں اس میں ایک بڑا خوبصورت انگلش کا ایک پروورب ہے, Your attitude determines your altitude.
آپ کا ذہنی رویہ ہی آپ کی بلندی پرواز کا تعین کرتا ہے۔ آپ سینہ سکیڑ کے 2.5 لاکھ ان لوگوں کے لیے جو 40 سال سے 3 نسل پاکستان قانوناً، مذہباً، اخلاقاً، شرعاً وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ آپ تو جاتے رہتے ہیں وہاں، وہ خود بھی آنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ بہت ان کی عالم یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اب اردو بھی بولنا بھول گئے۔ ان کی مایوسی کا عالم یہ ہے کہ میرے والد اور میری اہلیہ گئے تو ہمارے پاس جو کچھ تھا، حتیٰ کہ ابا جان نے اپنی شیروانی بھی اتار کے دے دی۔ وہ کہتا میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن وہاں کوئی بڑے سے بڑا، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس عبدالستار ایدی صاحب ہیں، ہمارے پاس چھیپا صاحب ہیں، ہمارے پاس فلاں ہیں فلاں ہیں۔ بھائی وہ سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں۔ تکمیل پاکستان کے لیے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم دیگر ملکوں کے کافی لوگوں کو ایڈجسٹ کر چکے ہیں، اور بر صغیر کی تاریخ یہ رہی ہے۔ جو آیا درہ خیبر کے راستے، جو تو وہاں سے پانی پت سے ہوتا ہوا دلی پہنچ گیا، رچ بس گیا۔ بنیر سے لے کر مالاکنڈ ڈویژن سے لے کر گوادر تک آپ چلے جائیے، آپ کو ایک نسل، ایک زبان، ایک فرق نہیں ملے گا۔ مختلف الخیال لوگ مختلف ادوار میں آ کے آباد ہوئے۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ چند لوگوں کے لیے ہم نے اپنے تعصبات کو بھڑکا دیا، اور ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے اس سے ہمارے دنیا میں میسج جو ملے گا سو ملے گا۔ لیکن میں آپ دونوں سے پوچھتا ہوں، اب پاکستان پر خدا نہ کرے کوئی برا وقت پڑے گا، کون اس کے ساتھ سینہ سپر ہوگا؟ کون آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑے گا؟ کہے گا کہ ہماری وفاداری بنا دیں گے بہاری، بھیج دیں گے کیمپ میں اور ہم تڑپیں گے۔ یہ ہمارے لیے، خود ہمارے فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری کریں۔ دیکھیے ابھی آپ نے نہال ہاشمی صاحب نے چائنا کی مثال دی، اصل تو مرکز کمیونزم کا رشیا تھا۔ 1917 کے بالشوک انقلاب کے بعد آیا ہے 1948 میں چائنا میں یہ کمیونزم کا انقلاب، لیکن اس نے اپنے آپ کو مارکیٹ اکانومی میں تبدیل کر لیا۔ آج وہ دنیا کی سپر پاور بن رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس نے کیا کیا، دنیا بھر میں بڑے بڑے شہروں میں، آپ کا پروگرام تو انٹرنیٹ پر آتا ہے، ذرا ان سے کہیے ان آل بگ سٹیز آف یورپ، امریکہ اور لیٹن امریکہ ایک چائنا ٹاؤن مل جائے گا آپ کو۔ چائنیز رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں۔ ان چائنیز کو مینڈرین جو وہاں کی بنیادی زبان ہے اس میں ایک میسج دیا مین لینڈ چائنا کی طرف سے، بھائی یہ ملک کمیونزم سے مارکیٹ اکانومی کی طرف آنا چاہتا، آئیے انویسٹ کیجیے۔ وہ بیرون ملک رہنے والے چائنیز نے آ کر اس چائنا کو سپر پاور بنا دیا۔ یہ جب آئیں گے، یہ 2.5 لاکھ آدمی آئیں گے تو یہ ہمارے لیے ایسٹ ہوں گے۔ یہ غربت میں رہنے کا ان کو فن آتا ہے۔ شعون نبی صاحب، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی اور بڑی دل سوزی کے ساتھ آپ نے اور نہال ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ معزز ناظرین، آج کے ہمارے یہ دونوں مہمان جناب نہال ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب اور شعون نبی ایڈوکیٹ صاحب نے جس انداز سے اس مقدمے کو پیش کیا ہے، اس کو دیکھ کر اور اس کو سن کر تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ حقیقتاً یہ لوگ اگر پاکستان آ گئے تو یہ پاکستان کو بھی ایک سپر پاور بنا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شاید ان تک رزق نہ پہنچنے کی وجہ سے ہمارے اوپر رزق کے دروازے بند کر دیے ہیں، تو وہ رزق کے دروازے بھی اللہ کی رحمت سے ہم پر کھل جائیں گے۔ یہ حضرات کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، اپنے گروہی مفادات کی وجہ سے، یا اپنی لسانی اور دیگر قوتوں کی بنیاد پر ان لوگوں کو روکنے کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں، ہم کسی طرح سے ان کو اس پستی سے نکال کر انسانیت کی اور رحمت العالمین کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس کے انداز سے سوچتے ہوئے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات پر راضی کر سکیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں کو کہ وہ ان محصورین کو پاکستان آنے کی کوشش کریں، ان کو راستہ دیں، ان کے لیے جگہ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا میزبان شکیل خان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔